اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر ایک نے مرنا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، نہ کبھی کسی نے کیا ہے۔ اللہ کا لوگوں نے انکار کر دیا، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن موت کا وہ بھی انکار نہیں کر سکے کہ موت کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک نے مرنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں کیا ہے نا، اسی کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور اس دن قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کرنے کا اس کو حکم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط فاز، یہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، سمجھو یہ صحیح معنوں میں عقل مند ہے۔ دنیا میں آپ نے سنا ہوگا فلاں بڑا کامیاب ہے جی، فلاں بڑا خوش قسمت ہے جی، فلاں بڑا عقل مند ہے جی، اس طرح کی باتیں، فلاں بڑا امیر ہے جی، فلاں بڑا سکھی ہے جی، یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ مالک فرماتا ہے یہ سب آپ کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل مند، سکھی، خوش قسمت وہ ہے جو جنت میں جانے کے لیے اس کو اللہ نے حکم دے دیا۔ دنیا میں آپ نے دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں سنی ہوں گی، فلاں بڑا جناب وہ دکھوں میں، فلاں بڑا مصیبت زدہ ہے جی۔ یقین کیجئے اصل مصیبت زدہ، اصل دکھوں والا وہی ہے جو جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو بندوں کو لایا جائے گا، دو ایسے بندے ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو بھی جنت میں جانے والا ہے، اور ایک وہ ہوگا جو جہنم میں بھی جانے والا ہے۔ ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فرشتوں کو کہے ان سے پوچھو، ایک ایک جھلک دکھا کے، پہلے جنت والے کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، ابھی اندر نہیں گیا ہے، صرف جھلک دیکھی ہے اس کی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، اور یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رہا تھا۔ ظاہر بات ہے پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں، کوئی کم پریشان، کوئی زیادہ پریشان، یقیناً ایک انسان ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رہا ہوگا، لیکن اب جنت میں جانے والا ہے۔ جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد، ابھی اندر نہیں، ابھی صرف جھلک دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ یہاں تو جانا ہے۔ پھر پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی مشکل مصیبت تو نے دیکھی ہے، کوئی غم؟ قسم اٹھا کے کہے گا یا اللہ تیری قسم مجھے نہیں معلوم غم کیا ہوتا ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے۔ بھول جاتا بندہ یہ دنیا کی پریشانیاں، وہ بھول ہی جائے گا، اور قسم اٹھا کے کہے گا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، قسم اٹھا کے کہے گا یا اللہ تیری قسم مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، میرے ذہن میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، غم کیا چیز ہوتی ہے۔ اب جنت دیکھ کے تو اندر جانے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں اس کو کیا کچھ ملے گا۔ اسی طرح وہ دوسرا جہنمی ہوگا، لیکن یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اتنا عیش دیکھا، اتنا عیش دیکھا جتنا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے دنیا میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ کچھ عیش میں، کوئی زیادہ عیش میں، کوئی زیادہ عیش میں، تو وہ ہوگا جو سب سے زیادہ عیش میں ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا فرشتے کے ذریعے کہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دنیا میں کوئی عیش دیکھا، کوئی خوشی؟ اب جہنم میں جانے والا ہے، جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، وہ قسم اٹھا کے کہے گا یا اللہ تیری قسم مجھے نہیں معلوم پریشانی عیش کیا ہوتی ہے، سکھ کیا ہوتا ہے، اور لگژری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کیا چیز، سب بھول گیا، وہ بھی بھول گیا۔ اب ایک نے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے اور دوسرے نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ کے بندوں میں صرف یہ بات آپ کو بتانے آیا ہوں 10 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ، کہ جو قرآن پڑھ کے اور صحیح حدیث پڑھ کے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں تک بھی یہ بات پہنچے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ نہیں اتنا وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سن تو سکتا ہے، بات تو سن سکتا ہے، بات دل کرے اس کو مان لے، نہیں دل کرے تو وہ بھی کسی کا کوئی زور نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کا یاد رکھیے، اور اسی کی وجہ سے وہ ذمہ دار ہوگا اپنی آخرت کا۔ یہ کل نہیں کہہ سکے کہ مجھے فلاں نے نہیں کہہ دیا، مجھے فلاں نے ایسا کر دیا تھا، میں فلاں کی وجہ سے، وہ فلاں بھی وہیں ہوگا، یاد رکھیے، پھر مارے جائیں گے۔ آج انسانوں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے، اس رشتے کو بھول ہی گئے۔ چچا یاد ہے، ماموں یاد ہے، امی یاد ہے، ابا یاد ہے، پتر یاد ہے، بہن یاد ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اس نے کہ اللہ بھی میرا ہے، وہ میرا اپنا ہے، وہ میرا رب ہے، جس طرح سب کا اس طرح میرا بھی رب ہے۔
کبھی یہ رشتہ یاد کیا ہے؟ اور حالانکہ ایسا پیارا رشتہ کہ ماں سے بھی زیادہ پیارا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ماں نے نہیں بنایا تھا آپ کو یا مجھے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی چچا ماموں خالہ نے نہیں بنایا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے رب نے ہمیں بنایا ہے. اور کتنا خوبصورت بنایا, اندازہ لگائیے. شیشہ دیکھتے ہو کس طرح بار بار دیکھتے ہو, کنگھی کرتے ہو, ایسے خوبصورت اچھا لگتا ہے نا. اور جو چیز اس نے بنائی کیسی خوبصورت بنائی ہے. پوری دنیا, پوری کائنات, یقین کرو انسانوں میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے. سورج آپ کے لیے روزانہ نکلتا ہے, یہ روشنی ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں. رات آپ کے لیے پڑتی ہے, یہ ہوا آپ کے لیے چل رہی ہے, کھانا آپ کو دے, اور روزی کا ذمہ اس نے لیا ہوا, یہ بھی یاد رکھیں, روزی کا ذمہ ہے. لیکن آخرت جنت اور جہنم کا معاملہ جو ہے نا, یہ آپ کو چھوڑا, اختیار کے اوپر چھوڑا. چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرو, اور چاہے تو شیطانوں کے راستے میں چلتے رہو. صرف یہ پہچان کرانے ہو کہ اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤ. آج یہ مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے نا, یہ اللہ روٹھا ہوا ہے آپ سے, وہ ناراض ہے. یعنی جس کے حل میں مشکلات ہیں اسی سے بگاڑی ہوئی ہے. تو اللہ کے بندو غور کرو, کیسے سکون ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ اگر یہ ایمان لاتے, ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرتے, مجھے اپنا رب مان لیتے, میں امن و چین ان کو دیتا, سکون ان کو دیتا, امن ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. دوسری طرف یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم دنیا میں سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. تو ہم آج پڑھتے ہیں قرآن کو, یار مومن بھی ہیں, کوئی اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے, کچھ سمجھ کو نہیں آ رہی مسئلہ کیا ہے. مومن بھی ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کلمہ ہم پڑھتے ہیں, نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں, پوری دنیا میں ذلت اور خواری بھی ہمارے ساتھ لگی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سربلند رہو گے, یہ کیا مسئلہ, یہ نہیں سمجھ آ رہا. تو سمجھ آنا چاہیے, سوچو گے تو سمجھ آئے گا. اللہ کا وعدہ قائم ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. جس طرح بھی آپ ماشاءاللہ مزدور ٹائپ لوگ ہیں, جس طرح بھی کوئی آپ جاتے ہیں مزدوری, تو کیا ہوتا ہے, تو یہ کام کرو یہ پیسے ملیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یا کوئی اور معاملہ, یہ کام کرو یہ پیسے ملیں گے, ایسا ہی ہے نا. آپ وہ شام کو آئے, آ کے دیکھیں آپ نے ایک اینٹ ادھر سے ادھر نہیں اٹھائی ہے, ایک بلاک نہیں اٹھایا. وہ کہے یار سیٹھ صاحب دے دو, آپ نے کہا تھا میں 10 دینار دوں گا. وہ کہے گا ایک کام تو نے نہیں کیا, کس چیز کے تمہیں دوں. یہ ہے یا نہیں ہے, اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے نا. اتنی بات سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے مجھے بتائیے. عربی جاننے کی ضرورت ہے, یا انگلش جاننے کی ضرورت ہے, یا گردانے جاننے کی ضرورت ہے, کتنی کیا ضرورت ہے. یا آپ کہیں بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ سب سمجھتے ہیں اسی کو. سیٹھ کو کہیں گے دے, تو نے کہا تھا یہ, وہ کہے گا کیسے دوں, میں نے کہا تھا یہ اینٹیں ادھر رکھ دو تو دوں گا, وہ تو نے رکھی کوئی نہیں ہے. تو دوسرا بھی اگر مزدور ہوگا وہ کہے گا یار صحیح کہہ رہا ہے, تو نے کام تو کیا کوئی, کس چیز کے تمہیں دے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مومن بن جاؤ, میں تمہیں دنیا کا حاکم بناؤں گا. اور ہم مومن بنے کرو کہ حاکم نہیں بنا رہا, پتہ نہیں کیا چکر ہے, دیری ہو رہی ہے. پہلے تو بنایا تھا, اب کیوں نہیں بنا رہا, پہلے مومن بنے تھے. آج اللہ کو مانتے نہیں ہیں, یہ مسلمان نہیں مانتے تو دوسروں کو میں کیا گلا کروں, سکھوں ہندوؤں اور عیسائیوں کے بعد میں کیا کروں. یہ عقیدے مسلمانوں کے ہیں. اولاد نہ ہو, فلاں دربار پر جاؤ جی, وہاں چلاوا چڑھاؤ تو بچہ پیدا ہوگا. بتاؤ, وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں ماوا نو دینا ہے بچڑے پیرا, پیڑا نو دینا ہے ویر بلا. بابا شاہ جمال پتر دیوی رتے لال, یہ مسلمان کہہ رہا ہے, ہندو نہیں. مسلمان کہہ رہا ہے, اللہ کے بندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس کو الہ کا مطلب نہیں آتا ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو اولاد دیتا ہے, وہ الہ ہوتا ہے. جب تو نے کہا کہ پینا دیتا ہے تو الہ تمہارا ختم ہو گیا, تمہارا کلمہ ختم ہو گیا. تو نے کلمے کے اوپر ایک اور لا چلا دی, تب مسئلہ بڑا ہے. مشکل مصیبت آئی ہے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد. وہ اللہ کیا کر رہا ہے, وہ آرام فرما رہا ہے. نعوذ باللہ, وہ ہر لمحے کام میں ہے, ہر لمحے. ایک ہی لمحے میں سارے انسان اس کو پکارے, سب کو مدد کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. سب کی زبانیں جانتا ہے, کوئی پشتو, کوئی اردو, کوئی انگلش. کئی دفعہ ہم انسان ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے. اگر مجھے پشتو نہیں آتی, کوئی مجھے کہے گا, میں کہوں یار کیا کہہ رہا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, پشتو میں مانگ رہا ہے, مجھے کیا کروں, یہ انگلش میں مانگ رہا ہے. وہ ہر زبان, وہ دل کے وسوسے والی زبان کا بھی خالق ہے. دل کے اندر جو سوچتے ہو نا, اس کو بھی وہ جانتا ہے, بلکہ سوچنے سے بھی پہلے جانتا ہے کیا سوچے گا. وہ ایسا رب ہے.
اس کے ساتھ ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، دنیا کی ذلت سے بھی بچو گے، جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ ورنہ یاد رکھنا، نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، سب کچھ تہجد گزاریوں کے باوجود ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کا آخری فیصلہ ہے، مانو یا نہ مانو، دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کو نہیں اچھا لگا، پتہ نہیں کیوں آگے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے، وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے تو کوئی نہیں یہ بات بتائی۔ بھائی انہوں نے نہیں بتائی تو ان کا قصور ہے، وہ بہت مجرم ہوں گے۔ اگر یہ بات انہوں نے نہیں بتائی ہے نا، قرآن کا نچوڑ انہوں نے نہیں بتایا آپ کو، کلمے کا مطلب ہی نہیں بتایا انہوں نے، نمازیں پڑھائی ہیں، قرات بھی ٹھیک کر دیا آپ کی، قرآن پڑھنا بھی سکھا دیا، لیکن قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر جو توحید لکھی ہوئی تھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں بتایا صحیح طریقے سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے۔ یہ تجھ کیا چیز ہے؟ تجھ جب کہتے ہیں تجھ سے، اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہو نا۔ آج ہماری علماء نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا، نہیں جی اللہ کے بندوں کو بھی پکارو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ کیسے بندوں کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کس طرح ہے؟ تو پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا ان کا؟ مکے سے نبی علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے 40 سال نہیں کہا، جب اللہ کا حکم ہے تب کہا کہ یہ چیز کہتے تھے نبی، دیکھو میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، 40 سال کی چھوٹی عمر ہے، بچے جوان تھے، قسم کی بچیاں تھیں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا۔ اب اللہ کا حکم آیا میرے اوپر کہ ان کو بتاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، یہ لات منات وبل کو پکار رہے ہیں، ان کو بتاؤ یہ شرک ہے۔ اچھا جی، پھر ہمارے بڑے باؤ دادا جی کا کیا بنے گا؟ وہ کیا بنے گا؟ وہ تو گئے پھر فارغ۔ اللہ کا قانون تو ایک ہے سب کے لیے، کیا ان کا دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ کیوں مورتیاں بناتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی؟ میں نے کہا تھا بناؤ، جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ان کو۔ بہت پیارا اونٹ ہے آپ کا، کنویں میں گرنے لگا، آپ نے دم پکڑ لی محبت میں، کیا کرو گے بتاؤ؟ آپ نہیں چھوڑ رہے، دوسرا کہہ رہا چھوڑو چھوڑو، گیا گرنے لگا، نہیں میں پیارا ہے، کیا ہوگا بتاؤ؟ سوچو دماغ کیا کہتا ہے۔ اونٹ کو نہیں نکال سکتے ہو، وہ وزنی ہے۔ آپ جاؤ گے اندر، اس میری مثال کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہ ماننا، اس کے ساتھ جاؤ گے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر چچا شرک پر مر گیا، دادا مر گیا، کیا کرے؟ میں کیا کروں بتائیے؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میں تو خود ذمہ دار ہوں نا، اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوں، اپنے بھائیوں کا ذمہ دار ہوں۔ جہاں تک آواز پہنچے کہ میں تبلیغ، اللہ کا حکم ہے تبلیغ کرنا، اللہ جانتا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں ابھی یہاں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوں۔ صرف جہنم سے بچنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے ایک طریقوں میں سے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بتاؤ، ٹھیک ہے جی، یہ مختصر سی بات ہے، بات اچھی لگے الحمدللہ کہو، بات اچھی نہیں لگی ہے تب بھی اللہ سے دعا کرو، مالک ایک بات آئی ہے سامنے اچھی نہیں لگی ہے، لیکن کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ جو صحیح بات ہے میری اس طرف رہنمائی فرما، یہ دعا مانگے اللہ سے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح دل کھول دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر بات مزید جاننا چاہیں، ہاں یہ ہے کچھ کتابیں، میرے کتابیں نہیں، یہ کہ وہ کتاب وہ ہے پمفلٹ ہے، اردو کی پڑھنا جانتا تو لے لے، کیونکہ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ذرا اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتائی آپ کو، بس یہ آخری ہے۔ میرا نمبر بھی اس پر لکھا ہوا ہے نیچے، آخر میں میرا نمبر ہے، یہاں بحرین کا۔ بات اچھی لگے، کسی جگہ آپ درس کرانا چاہیں، دوسرے بھائیوں تک یہ بات پہنچانا چاہیں، میں حاضر ہوں، کوئی انشاءاللہ یہ کوئی میں دین کے اوپر اجرت نہیں لیتا ہوں، نہ لینی ہے، نہ نماز پڑھانے کے کبھی پیسے، نہ اذان کے پیسے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے لیے کرتے ہیں نا، یہ آگے جا کے بھگتیں گے۔ اذان کتنی قیمتی چیز، اذان کی تنخواہ لیتے ہیں، اندازہ لگاؤ، نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الدینار ہے، عبد دینار کے بندے ہیں، یقین کرو۔ جس کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہو وہ دین نہیں بیان کر سکتا ہے، وہ کبھی یہاں آ کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ، کبھی۔ فضل الرحمان صاحب سے یہ امید رکھتے ہیں یہاں آ کے بیٹھیں گے؟ طاہر القادری سے یہ امید رکھتے ہیں یہاں آ کے بیٹھیں گے؟ وہ سٹیج لگا کے دو ان کو، تب تقریر کریں گے۔ یہ دنیا کے بندے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے انسانوں سے، پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تب خیر آئی تھی، تب دنیا میں ایمان کا چرچا ہوا تھا۔ وہ ایمان کہتے صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ عرس اور میلے نہیں کرتے تھے، چادریں نہیں چڑھاتے تھے، ڈول ڈمکے نہیں کرتے تھے، گانے بجانے نہیں کرتے تھے، وہ مجاہد لوگ تھے، مومن تھے، وہ فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک نبی کی پیروی کرو، ایک رات، کتنی سادہ سی بات دیکھا جائے تو، لیکن آن گراؤنڈ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا سارے مدرسوں سے فارغ ہیں، تو
سارے سندے لے کے آئے ہوئے، کہتے میں سند لے کے، بریلوی کی سند دیوبندی نہیں مانتا، دیوبندی کی سند اہل حدیث نہیں مانتا، اہل حدیث کی شیعہ نہیں مانتا، تو کون سی سند، کدھر میں سند کو رکھوں؟ تمہاری سند کو دوسرا تو مانتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہم سند، ہمارے علماء ہے جی، ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی سند کہاں سے ہے، میں کہاں سے سند لے کے آؤں؟ مدرسے کی لے کے آؤں؟ مدرسوں میں تو تم شرک کرا رہے ہو، کفر کرا رہے ہو، سب بد اخلاقیاں کر رہے ہو ان کے اندر، ہم نے دیکھ لیا تم کیسے ہو۔ اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی، ذلت اور خواری اس لیے مسلمانوں کے ساتھ چمٹی ہوئی میرے پیارے بھائیو۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، جب تک میں بیٹھوں میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔